حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے اللہ نے اس دین کو بہت تقویت عطا کی، اور آقا کریم علیہ السلام کے لیے جس طرح ام المومنین ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ اسلام کی تاریخ میں خاتون اول ہیں، سب سے پہلے جس ہستی کو حضور پر ایمان لانے کا شرف نصیب ہوا وہ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی حضور علیہ السلام کے ساتھ نکاح کا رشتہ قائم ہوتا ہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے، اور آقا کریم وہ مال غربا میں، یتاما میں، مساکین، اراملہ، بیوگان، ضرورت مندوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کے ذریعے سے اللہ نے بہت زیادہ فائدہ پہنچایا انسانیت کو، اور حضور علیہ السلام کے کام اور کاج کو، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جو دلداری، حضور علیہ السلام کی دل جوئی، حضور علیہ السلام کی رفاقت کا حق اور وفا شیاری کا جو انداز ہم یہاں دیکھتے ہیں، وہ کائنات میں آپ کو اس انداز سے کہیں نہیں ملے گا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جس طرح سے آقا کریم علیہ السلام کی دلجوئی کی ہے، ایثار کیا ہے، حضور علیہ السلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اور ہر مشکل سے مشکل معاملے میں حضور کے ساتھ اس طرح کھڑی ہوئی کہ حضور کا بوجھ انہوں نے اپنے کندھوں پہ لیا، اور آقا کریم علیہ السلام کی دلجوئی کی۔ حضور علیہ السلام کے لیے ان کے دل میں جو محبت کے جذبات رکھے گئے تھے، اور پھر حضور علیہ السلام کے قلب اطہر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے جو جذبات رکھے گئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کی ازواج میں سے کبھی کسی پر مجھے غیرت نہیں آئی تھی سوائے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ حضور کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ کبھی حضور جانور ذبح کرتے اور اس کے گوشت کے ٹکڑے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجتے تاکہ ان کی روح کو آسودگی ملے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور ان کا ذکر کر رہے تھے، اور حضور جب ان کی تعریف کرتے، ان کی ثنا کرتے، تو حضور بہت اچھے انداز سے ان کی تعریف کرتے، تو مجھ سے نہ رہا گیا میرا ان سے جو تعلق تھا، تو میں نے کہا حضور آپ قریش کی اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے، بڑھاپے کی وجہ سے جس کے ہونٹوں کے گوشے رنگ بدل گئے تھے، جبکہ اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا، میں اس کا ذکر کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اور پھر فرمایا اللہ نے مجھے اس سے 6 اولادیں عطا کی، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ حضور علیہ السلام کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے، باقی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہے، تو اللہ نے مجھے اس سے اولادیں عطا کی۔ بلکہ حضور نے ایک موقع پہ فرمایا کہ مجھے خدیجہ کی محبت کا رزق دیا گیا ہے، ان کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی ہے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر اس کے بعد میں نے کبھی بات نہیں کی۔ تو یہ وہ خاتون اس کو کیوں یاد نہ کرتے جنہوں نے ہر آڑے وقت میں، ہر مشکل لمحے میں حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر کے آقا کریم کی ڈھارس بندھائی، اور آقا کریم علیہ السلام کے لیے اپنا سارا مال پیش کر دیا۔ مکے کی متمول خاتون تھی، مالدار خاتون تھی، حضور کے نکاح کے بعد انہوں نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کرتے ہوئے کہا کہ یہ اب میرا نہیں آپ کا ہوا، آپ اس کو جہاں چاہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔
جب جادوگری کا فن عروج پہ آیا اور گھر گھر جادوگر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے لگے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرشماتی عصا عطا کیا جو جادو کے فخر کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. کبھی اژدہا بن جاتا ہے، کبھی ٹارچ بن جاتا ہے، کبھی اتنا لمبا ہوتا ہے کہ پتے جھاڑ لیتے ہیں، کبھی ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ عصا ان کو بطور معجزہ عطا کیا گیا جب جادوگری کا فن پورے عروج پر تھا. موسیقیت کا جب بانکپن آیا اور موسیقی کے ذریعے لوگوں کو مسحور کیا جانے لگا تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ آواز کا جمال عطا کیا کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو اڑتے پرندے رک جاتے تھے. ایسا حسن عطا کیا. لوہے کی صنعت عروج پہ آئی اور لوہے کو گرم کر کے نرم کیا جاتا، ڈھال کر کے زرہیں تلواریں بنائی جاتی، ضروف بنائے جاتے. تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے موم کی طرح نرم پڑ جاتا اور جس طرح چاہتے اس کو وہ شکل دے دیتے. طب یونانی جب اپنے مرتبہ کمال کو پہنچتی ہے اور ہر مرض کی تشخیص، تدبیر اور علاج معالجہ دریافت کر لیا جاتا ہے، لیکن 3 امراض کا علاج طب یونانی سے نہیں ہو سکتا ہے. مادرزاد اندھے کی آنکھوں میں روشنی نہیں رکھ سکتے، کوڑی کے جسم کو شفا نہیں دے سکتے، تیسرا ان کے پاس موت کا علاج نہیں ہے. تو طب یونانی کے عروج کے زمانے میں حضرت عیسیٰ آتے ہیں تو ان تینوں مرضوں کا علاج لے کے آتے ہیں. مردے کو ٹھوکر مارتے ہیں، وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا ہے. کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اسے شفا مل جاتی ہے. نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، نور اترنے لگتا ہے. مصر کے کوچہ و بازار میں جب حسن والوں کے حسن کے چراغ جلنے لگے اور ایک سے بڑھ کر ایک حسین دل لبھانے لگا، ان کی عشوہ ترازیاں نیندیں اچاٹ کرنے لگیں، تو اللہ نے حسن و جمال کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو معجزہ جمال دے کے بھیجا. اور جب ان کے جمال کا، حسن کا چراغ روشن ہوا تو سارے دیے بجھ گئے، اور جنہیں ناز تھا اپنے حسن پہ وہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو ہر دور میں ایسا ہوا. آپ انبیاء کی تاریخ پڑھتے جائیں اور ان کے معجزات دیکھتے جائیں، اور اس دور کا عروج اور بانکپن آپ کو جو ملے گا، معجزہ اس کا توڑ آپ کو نظر آئے گا. جب میرے اور آپ کے آقا و مولا تشریف لائے تو زبان و بیان کا عروج تھا، قرآن دیا گیا. قرب قیامت میں انسانی ارتقاء اور مادی ترقی اور اپالو یازدم کے ذریعے چاند پر جانے کی باتیں ہونی تھی اور لوگوں نے مریخ پر جانے کی تیاریاں کرنی تھی. تو اللہ نے اپنے محبوب کو دوسرا بڑا معجزہ معراج عطا کیا کہ دنیا الٹی چھلانگیں بھی لگاتی پھرے، وہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں محمد عربی کے قدم پہنچ گئے. میرے امام بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی کو ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے، ان کی عظمتوں کی کنہ تک کون پہنچے. یہاں تو جبریل بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. جب جبریل نے کہا کہ حضور آگے میں نہیں جا سکتا تو کہا وہی لانے والے اب آنا آگے، جو در دوستی مخلصم یافتی، جب دوستی میں تو نے مجھے مخلص پایا ہے تو پھر راستہ کیوں چھوڑ رہا ہے. تو عرض گزار ہوئے اگر یک سر موئے برتر پرم، فروغ تجلا بسوزد پرم،
لو دنو تو خط وطن لہ ترک تو، اس سے آگے میں بڑھ نہیں سکتا، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو جل کے راکھ ہوتا ہوں۔ تو جہاں جبریل بھی پیچھے رہ گئے، ملائک بھی پیچھے رہ گئے، کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بے کمالے۔